آج کل کی تیز رفتار زندگی میں ذہنی تھکاوٹ جو ہے وہ ایک بہت عام سا مسئلہ بن گیا ہے۔ لوگوں کو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر مسلسل تھکے ہوئے ہیں، چاہے انہوں نے اپنا آرام پورا کیا ہے، ان کی نیند پوری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا دماغ جو ہے وہ تھکا ہوا رہتا ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کی اصل وجہ آپ کی جسمانی تھکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے آپ کی نفسیات سے ہے اور آپ کے دماغی عوامل سے اس کا تعلق ہے۔ جدید تحقیق جو ہے ہمیں اس بات کی سمجھ فراہم کرتی ہے کہ دماغ کیوں تھک جاتا ہے اور اسے تازہ دم کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کو سمجھنا ہو تو ماہرین نفسیات کے مطابق ذہنی تھکاوٹ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دماغ پر مسلسل دباؤ ہوتا ہے اور ہم دماغ کو مسلسل کسی کام کے اندر الجھائے رکھتے ہیں۔ اس تھکاوٹ سے ہمارے دماغ کا وہ حصہ جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یہ حصہ دماغ کا وہ ہے جو فیصلے کرنے کے اندر، منصوبہ بندی کے اندر اور آپ کے جذبات، آپ کے ایموشنز کو قابو کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو جب آپ کا دماغ مسلسل ان چیزوں میں الجھا رہتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ دباؤ آتا ہے، تو یہی حصہ سب سے پہلے تھک جاتا ہے۔ جرنل آف بیہیویئرل ہیلتھ کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق سوشل میڈیا کا مسلسل استعمال اور مسلسل نوٹیفیکیشنز، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کی جو آپ کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، یہ دماغ کو ہر وقت چوکس رکھتی ہے، جس سے ذہنی تھکاوٹ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذہنی تھکاوٹ جو ہے اس کو دور کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کی جو 3 اہم وجوہات ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے کہ آپ کا ذہن کیوں تھک جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن کے اوپر مسلسل بوجھ ہے، کام اور ذمہ داریوں کا لامتناہی سلسلہ دماغ کو مکمل آرام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا، جس سے دماغ جو ہے اس کی بحالی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے اور دماغ کو اپنی پوری توانائی نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ آپ کے اوپر جب ایموشنل سٹریس آتا ہے، جذباتی بوجھ ہوتا ہے، جب ہم اپنے جذبات کو دبا دیتے ہیں، انہیں ہم مینیج نہیں کرتے، ہم ان کو پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کرتے، ہم ان کو ترتیب کے اندر نہیں لے کر آتے، اور جو ہمارے نیگیٹو فیلنگز ہیں، ہمارے نیگیٹو جذبات ہیں، جب ہم انہیں ٹھنڈا نہیں کرتے، لوگوں کو معاف نہیں کر دیتے، اپنے چیزوں کو حل نہیں کر لیتے، دلوں میں رنجشیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں یا کسی اور طرح کی بے چینی ہے، غصہ ہے، تو یہ جو ہم ان فیلنگز کو دبا دیتے ہیں تو یہ ہمارے ذہن کو اور زیادہ تھکا دیتا ہے، اور جذبات کو دبا دینے کے بجائے ان کا سمجھنا اور مسائل کو حل کرنا ضروری ہے۔ اور جو تیسری وجہ جس کی وجہ سے ہمارا ذہن دباؤ کے اندر چلا جاتا ہے یا تھک جاتا ہے، وہ ہماری چند بری عادات ہوتی ہیں، یعنی کہ طویل وقت تک بغیر وقفہ لیے کام کرنا، اپنی نیند کو پوری نہ کرنا، ورزش کے لیے باہر نہ نکلنا، اس کے لیے اپنا وقت نہ نکالنا، یہ سب چیزیں بھی آپ کی دماغی تھکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ تو ان کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ تازہ دم رہنے کے کیا ٹپس ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام کے دوران چھوٹے چھوٹے سے وقفے لینے چاہیے، اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ کام کے دوران مختصر قسم کے وقفے لینے سے بھی دماغ کو تازگی ملتی ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے مطابق اگر ہم ہر گھنٹے کے بعد اگر صرف 5 منٹ کی بریک بھی لے لیں تو اس سے دماغ کو دوبارہ توانائی مل جاتی ہے۔ اور یہ بریک جو ہے، چاہے وہ سمپل، اگر آپ اپنے کام کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں، قدرت کو دیکھ لیتے ہیں، یا آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، گہرے سانس لے لیتے ہیں، تو ان سے دماغ کی کارکردگی کے پر بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مائنڈفلنس اور مراقبہ کرنا، میڈیٹیشن کرنا، یہ بھی ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ مائنڈفلنس، مراقبہ، میڈیٹیشن، یہ چیزیں ہیں جس کے اندر آپ اپنے آپ کو لمحہ حاضر کے اندر لے کر آتے ہیں اور اپنے دماغ کو ماضی یا مستقبل کے اندر بھٹکنے سے روکتے ہیں۔ آپ اپنے سانس کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں یہ کرنے کے لیے، یا مائنڈفلنس کے اور طریقے بھی سیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن روزانہ چند منٹوں کی میڈیٹیشن یا مراقبہ کر لینے سے بھی ذہنی سکون کے اندر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ مراقبہ یا مائنڈفلنس میں انسان جو ہے اپنے حال میں رہ کر اپنی توجہ کو اپنے ناؤ کے اوپر اور اپنے ارد گرد مرکوز کرتا ہے، جس سے آپ کی بے جا فکریں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ میڈیٹیشن یا مراقبہ کرتے ہیں، ان کا ذہنی دباؤ
کم ہو جاتا ہے اور ان کے دماغ کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسکرین ٹائم کو محدود کرنا اور اپنے آپ کو ڈیجیٹل چیزوں سے دور رکھنا۔ بہت زیادہ اسکرین ٹائم اور سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بھی آپ کے اوپر ذہنی دباؤ کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اسکرین کے اوپر اگر آپ وقت کم کرتے ہیں تو اس سے آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اپنے آپ کو ڈیجیٹل سے پاک کرنے کی کوشش کریں اور آپ دن میں کچھ وقت ایسا گزاریں جس میں آپ اسکرین سے مکمل طور پہ دور رہیں، چاہے وہ چھوٹی اسکرین ہے یا وہ بڑی اسکرین ہے۔ اس کے بجائے آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی تخلیقی یا کریٹیوٹی کا کام کر سکتے ہیں یا اپنا باہر وقت گزار سکتے ہیں۔ اور تحقیق سے، ریسرچ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدرتی ماحول میں وقت گزارنے سے ذہنی تازگی حاصل ہوتی ہے۔ ورزش اور نیند کو ترجیح دیں۔ جسمانی ورزش دماغ میں خون کے بہاؤ کو بہتر کرتی ہے، جس سے توانائی اور آپ کی توجہ کے اندر، آپ کے فوکس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روزانہ کم از کم اگر آپ 20 منٹ اپنی ورزش کر لیتے ہیں، جسمانی سرگرمی کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا موڈ جو ہے وہ بہتر رہنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی توانائی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اسی طریقے سے نیند نہ صرف یہ کہ جسم کو بلکہ دماغ کو بھی انرجی دیتی ہے اور بہت ضروری ہے۔ جب نیند پوری ہوتی ہے تو دماغ اپنی معلومات کو ترتیب دیتا ہے، اپنے مسائل کو حل کرتا ہے اور اس سے تھکن دور ہو جاتی ہے۔ جذباتی صحت کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اپنی ایموشنل ویل بینگ، اپنی ایموشنل ہیلتھ کو پریورٹی کے اوپر رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جذباتی صحت کی دیکھ بھال، کیونکہ دبا ہوا اور دباؤ والا جو جذباتی ماحول ہوتا ہے اس سے منفی جذبات جو ہیں وہ زیادہ پروان چڑھتے ہیں اور اس سے ذہنی توانائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو بہتر انداز میں سمجھنا اور ان کو مینیج کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے دوستوں سے بات چیت کرنا، اپنے لوڈ ون یا جو آپ کا سپورٹ نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنا، تعلقات رکھنا، اپنی ڈائری لکھنا، اپنی سوچوں کو ترتیب دینا، غیر ضروری سوچوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، نیگیٹو تھنکنگ سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، اپنے آپ کو منظم کرنا، یہ آپ کو بہت مدد دیتا ہے ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے میں۔ اور اپنے جذبات کو دبانا نہیں چاہیے بلکہ انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ان کو سنبھالنا دماغ کو سکون دیتا ہے اور ذہنی تھکاوٹ کو کم کر دیتا ہے۔ تو ذہنی تھکاوٹ کا یہ جو عام سا مسئلہ ہے جو کہ ہر دوسرے شخص کو درپیش ہے، لیکن ان چیزوں کا خیال کرنے سے اس کا حل ممکن ہے۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے سے وقفے لیں، اسکرین ٹائم کو منظم کر لیں، مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن، مراقبہ جیسی ہیبٹس کو اپنائیں، اپنی زندگی کے اندر توازن لے کر آئیں، اپنی جو ہے اپنے آپ کو، اپنی نیندوں کو پوری کریں، اپنے آپ کو ایسا ٹائم دیں جس میں ہم دوستوں کے ساتھ مل سکیں اور اپنی بے وجہ کی جو سوچیں اور نیگیٹو سوچیں ان کو ترتیب دیں اور ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں، تو ہم اپنی ذہنی تھکن کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ کی ذہنی وضاحت، آپ کے مائنڈ کا کھلنا اور آپ کی توانائی صرف آپ کے آرام کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ آپ کی متوازن، پرسکون اور خوشگوار زندگی کی وجہ سے آپ کا ذہن جو ہے وہ سکون کے اندر جا سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سارے عوامل کے اوپر غور کریں تاکہ ہم ایک زیادہ بہتر، پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔